الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی اذا ذکرت ذکرت معی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آخری پارہ سورہ انشراح آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور اس کو ایک محدث جن کا نام ابن حبان ہے انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے. سورہ انشراح کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور کیا ہم نے آپ کا تذکرہ بلند نہیں کیا. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جب آپ تبلیغ دین سے فارغ ہوں، فإذا فرغت فانصب، تو خوب عبادت کریں. وإلى ربك فارغب، اور خوب سے خوب متوجہ الی اللہ ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان نقل کیا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے الفاظ بھی من جانب اللہ نازل ہوئے ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا، اللہ رب العزت کا جہاں نام لیا جائے گا، ذکرت معی، تو آپ کا نام بھی میرے ساتھ ضرور لیا جائے گا. جیسے آپ دیکھ لیں کہ اگر اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا اذان ہی نہیں ہوگی. خطبوں میں دیکھ لیں، جمعے کے ہوں، عیدین کے ہوں، نماز ہو، تشہد ہو، ہر جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب انسان ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اولاً جن دو چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد جن دو گواہیوں کی گواہی دینا، جن دو باتوں کی گواہی دینا ضروری ہے، وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہونے کی گواہی ہے. گویا کہ کوئی اللہ کو شخص مانتا ہو اور نبی کو نہ مانے تو ایمان ہی نہیں ہے، لازم ملزوم چیز ہے.
تو آج کی گزارشات میں سورہ علم نشرح میں جو چند باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ اولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ شرح صدر، بوجھ کا ہلکا ہونا اور آپ کے نام کا بلند و بالا ہونا۔ آپ تاریخ جانتے ہیں، دنیا کی موجودہ تاریخ یہ چھوٹی سی دنیا ہے، کہاں سے سورج غروب ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ ہر تھوڑے وقفے کے بعد اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس اذان میں اللہ اور رسول کا نام بلند ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا سے شروع کریں، پھر دوبارہ واپس جائیں، ہر تھوڑے وقفے کے بعد قدرت کا نظام ہے کہ یہ سورج کا ڈھلنا، چلنا پھرنا، طول بلد عرض بلد سے اس کا گھومنا، نمازوں کے اوقات کا متفرق ٹائموں پہ ہونا، مختلف ملکوں کا متفرق ٹائموں پہ ہونا، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ کوئی مانے یا مانے، سننا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سننا پڑے گا، یہ گواہی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم آپ کے نام کو بلند و بالا کریں گے، یہی بلند و بالا ہے۔ تو ایک تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہوئی، شرح صدر۔ دوسری بتائی کہ آپ سے بوجھ ہلکا کر دیا، ظاہر ہے آپ اکیلے تھے، بڑا سہارا ہوتا ہے اپنے خاندان پر، بعض دفعہ چچا زادوں پر وغیرہ، وہ بھی کچھ ایسا نہ ہوا۔ پھر آپ ننہال کے رشتہ داروں کا کچھ سوتے ہوئے طائف گئے تو وہاں بھی جو ان سے نہ ہو سکا انہوں نے کر دیا۔ یہ سارے بوجھ تھے، غم و حزن تھے۔ تبلیغ کا بوجھ ایک خود عظیم بوجھ ہے، قرآن کا بوجھ ایک عظیم بوجھ ہے، شریعت کا بوجھ ایک عظیم بوجھ ہے۔ پھر آگے جو افراد ہیں ابھی ان کی گنتی کم ہے، ایک بشری فطرتی تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو زیر بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہو رہا ہے۔ تو اے نبی ہم نے یہ آپ کے بوجھ ختم کیے، آپ کے ماننے والوں میں اضافہ ہوا، وہ کانٹے بچھانے والے پلکیں بچھانے لگ گئے، وہ تانے دینے والے پھول بچھانے لگ گئے، وہ آپ کی جان لینے والے آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کیا۔ پھر ایسی جماعت آپ نے ہماری مدد سے تیار کی کہ جو شانہ بشانہ حرف بحرف آپ کے مشن میں شریک کار بن گئی، جس پر آپ نے فخر کیا کہ اللہ نے مجھے ایسی جماعت عطا کی کہ جس سے میرا رب بھی راضی ہو گیا اس جماعت سے اور میں بھی راضی ہو گیا۔ اس جماعت نے دنیا کے کونے کونے میں آپ کا وہ پیغام پہنچا دیا، یہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پھر پہلے آپ ایک تبلیغ کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ تبلیغ والے خلفائے راشدین ہو گئے، آپ کے ساتھ تبلیغ کرنے والے اور بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم ہو گئے، تو بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور بھی جس طرف آپ جائیں تو وقت کے ساتھ بوجھ ہلکا ہو ہی جاتا ہے۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ کوئی سمجھے تو یہ اونچا بوجھ ہے، جس کو کوئی جھلک نصیب ہو تو وہ شریعت کو سمجھے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو رہے شریعت سے دور تو اس کو شریعت کا بوجھ کیسے پتہ چلے گا۔ میں ہمیشہ امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا جو ایمان میں داخل ہوگا۔ جیسے پھول دور سے دیکھ کر کوئی اس کی خوشبو کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خوشبو کو سونگھے گا نہیں۔ اسلام کو دور سے دیکھ کر کوئی اسلام کی شان و شوکت یا اس کی خوبی یا اس کی رونق، اس کی خوشبو کو کما حقہ محسوس نہیں کر سکتا جب اسلام میں داخل ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ کچھ اس کے بند دروازے دل کے کھلیں گے، دل کی کدورت اور سیاہی دور ہوگی،
اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے نور بھرا جائے گا، تو یہ اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ اسلام کس مذہب کا نام ہے، کتنی شان و شوکت والا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے، جس کی کتاب کتنی پیاری، جس کا نبی نبیوں کا امام اور نبیوں کا نبی ہے۔ جی شریعت کی معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن شریعت میں کو داخل ہوگا تو سمجھے گا نا جی۔ تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ ہر جگہ بلند کیا۔ یہ 3 آپ کی خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کی ہیں۔ تو آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور اہل تصوف نے ترجمہ لکھا ہے تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اب دونوں کا فرق سمجھو، دونوں ٹھیک ہے ترجمے۔ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا جی، ان کے لیے تو یہ بات ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ایمان اتنا ہے نا، ابھی بڑی تکلیف ہے جناب، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بڑی رزق کی کمی ہے، تنخواہ نہیں ہے، مہنگائی ہے، یا جو بھی سمجھ لیں، یہ تکلیف کا زمانہ ہے۔ اب نوکری آ گئی، کاروبار آ گیا، اچھا نظام ہو گیا، تو تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو بجلی کو بند کر کے صرف جو ہے نا وہ اس کو کر دیں۔ کدھر جا رہے ہو آپ؟ چلو پہلے وہ جنریٹر کو چلائیں اور بجلی بند کر دیں تاکہ بار بار یہ نہ۔ صوفیاء کا ترجمہ سنیں، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ والے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، صبر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تکلیف کے ساتھ بھی آسانی ہے کہ وہ تکلیف بھی عبادت بن رہی ہے جس پر صبر کیا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے کہیں درد تھا اور ہم بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے۔ بھائی کیسی طبیعت، آپ بیمار ہیں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ میرے اعضاء و جوارح ٹھیک ہیں، قدم ٹھیک ہیں، دماغ ٹھیک ہے، الحمدللہ، تھوڑی سی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ تو جو اللہ والے ہیں نا، ان کی نظر اونچی ہوتی ہے، ان کے قد اونچا ہوتا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں جو مالدار ہو کہتے ہیں وہ اس کا قد اونچا ہے۔ اسلام کو سمجھے مسلمان، مالداری کیا ہے؟ وہ ادھر قارون کے خزانے ادھر رہ گئے، زمین میں دھنس گئے، فرعون کے نہیں رہے، کس کے رہیں گے؟ اور کسی کے رہے ہیں؟ یہاں بھی کام نہیں آتے خزانے، جی آئے کسی کے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ قیمتی دولت ہے، وہ ایمان ہے، عبادت ہے۔ آپ دیکھیں نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ حصر ہے، حصر ہے۔ ہم نے جن انس کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت ہی مقصود حیات ہے، مقصود زندگی ہے۔ دوسری چیزیں یہ ضروریات ہیں، وقتی طور پر ہے۔ انسان کی حیات کا مقصود وہ ہے عبادت۔ اب عبادت بندہ سمجھے کہ ہر وقت میں نماز پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، تلاوت کرتا رہوں، تو اور کیا کام کروں گا؟ اس نے تو شریعت سمجھی ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر اللہ کا نام لے کے صحیح نیت سے تجارت کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ بازار میں خرید و فروخت کرنے جائے گا، نیت ٹھیک ہوگی وہ بھی عبادت ہے۔ نوکری کرے گا وہ بھی عبادت ہے، صرف زاویہ نظر ٹھیک کرنا ہے۔ اور اگر 2 نفل پڑے گا ریاکاری کے لیے تو وہ بھی عبادت نہیں ہے جی۔ لیکن یہ نہیں ہے مطلب کہ کاروبار کو عبادت سمجھ کے عبادات چھوڑ دے، عبادات کو بجا لانے کے ساتھ کاروبار اور ادھر کی چیز کو چھوڑ دے، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ 3 خصوصیت ہیں، ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا۔ ہمارے جیسے
کمزور لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ تکلیف کے بعد انشاءاللہ آسانی آئے گی، اور اللہ والوں کے لیے تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ان کی منزل اور ہے، ان کا قد اور ہے، ان کی سوچ اور ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک عبادت سے فارغ ہو کے دوسری عبادت میں جاتے ہیں، دوسری عبادت سے فارغ ہو کے تیسری عبادت میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف سے فارغ ہوئے ذکر میں لگ گئے، ذکر سے فارغ ہوئے نفلوں میں لگ گئے، پھر دل چاہتا ہے کہ پھر اور طواف کروں۔ اب تو انہوں نے قانون بھی سخت کر دیے، چلو ٹھیک ہی ہوں گے واللہ عالم۔ یہ شوق ضبط شوق میں دن رات ہوں کشمکش، دل مجھ کو میں دل کو پریشان کیے جا رہا ہوں۔ یہ مقصود زندگی، مقصود حیات اس شخص نے پہچانا ہے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، اور عارضی سا نظام ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آرام کی جگہ نہیں، دنیا مصروف رہنے کی جگہ ہے، آخرت آرام کی جگہ ہے۔ دنیا سیر و تفریح کا نام نہیں، آخرت سیر و تفریح کا نام ہے۔ دنیا میں جو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو پہچانے، اس میں مصروف رہے گا، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ جنہوں نے آخرت بنائی ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے دوستو، دنیا بھی بن جاتی ہے۔ جنہوں نے آخرت کو مقصود زندگی سمجھا کہ اللہ راضی ہو جائے نا، اتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے حالات میں آتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے متمم ہیں، کہ کوئی بندہ ہدیہ شدیہ دینے آتا، انہوں نے کہا ہمیں تو آج ضرورت ہی نہیں ہے وغیرہ۔ یہ اس زمانے کے اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جیسے جو ہوں گے جتنا بھی دو ٹھیک ہے، جتنا بھی دو ٹھیک ہے، جتنا بھی، وہ نہیں کہیں گے بس ختم ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ جی یہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا بس ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑو ادھر، نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے چل پڑے۔ نماز سے واپس آئے تو ان کے جوتیوں میں اشرفیاں پڑی تھیں۔ انہوں نے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، تم جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو جاؤ تو دنیا ناک رگڑ کر تمہارے پاؤں میں آئے گی۔ ہمیں اسلام سمجھ ہی نہیں آیا، اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھ آئی، اس کو اپنے دل و جان کے اندر بٹھایا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے۔ آپ نے لیا ہی نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو کچھ دیتا۔ تو فإن مع العسر یسرا، مختصر بات یہ ہے کہ تکلیف دائمی چیز نہیں ہے، عارضی چیز ہے۔ کبھی بھی تکلیف میں انسان کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً مومن کو، کیونکہ مومن تو اس بندے کا نام ہوتا ہے، اس عظیم شخص کا نام ہوتا ہے کہ جس کے پاس اسلام مذہب ہے، اور اسلام مذہب میں کہیں بھی جا کر مایوسی نہیں ہے۔ دنیا میں تکلیف بھی ہوئی تو آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ ہر تکلیف کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اقبال مرحوم کہتا ہے نا، مصیبت عین راحت ہے اگر کوئی ہو عاشق صادق، مصیبت عین راحت ہے اگر کوئی ہو عاشق صادق۔ کوئی پروانے سے پوچھے نہ کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، سارے دو چار نیچے جل کر پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ پھر رہا ہے اس کے پیچھے۔ مصیبت اس کو مصیبت نظر آتی ہے جس کا بھی ایمان اس درجے کا نہیں ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے نا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اچھے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور برے اعمال سے ایمان خراب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ ہمیشہ تکلیف نہیں رہتی، دنیا میں بھی۔ قرآن مجید نے تو یہ اعلان کیا ہے 4 پارے میں، فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں پر لیل و نہار کو گھما پھرا کر لاتے ہیں، کبھی تخت شاہی پر، کبھی روڈوں کی ٹھوکریں لگواتے ہیں، کبھی شاہ بناتے ہیں، کبھی گداگر بنا دیتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس،
کبھی مکہ کی مظلومیت کی زندگی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کبھی مدینہ کی حکومت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اپنی مصیبتوں پر پریشان نہ ہونا، وہ راحتیں بھی بہت جلد عطا کرنے والا ہے۔ اپنی راحتوں پر بھی غرور اور تکبر نہ کرنا کہ وہ بہت جلد آپ سے راحتوں کو لینے والا بھی ہے۔ یہ دنیا راحتوں میں ہو مصائب میں ہو، دونوں امتحان گاہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح، جب تیرے پر مصائب کی یلغار ہو، پریشانیاں ہوں، دکھ اور درد ہو، ہر طرف سے ناموافق خبریں آتی ہوں، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، پڑوس کے لحاظ سے بھی، خاندان کے لحاظ سے بھی، اور سوئے قسمت پاکستان کے احوال کے لحاظ سے بھی، ہر طرح جب تجھے پریشانیوں نے اپنی یلغار میں لیا ہوا ہے تو سورہ الم نشرح کی تلاوت کر لیا کر۔ ادھر رب العالمین کا اعلان ہو رہا ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے، میرے بندے پریشانیوں پہ پریشان نہ ہو جانا، میں ان قریب راحتیں عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اے بندے، جب تو پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہو جائے تو سورہ الم نشرح پڑھا کر، اس کے مضمون اور ترجمے میں ڈوب جا تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ایک پریشانی کے لیے رب العالمین نے راحتیں دو عطا کی ہیں۔ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اور وہ بھی امتحان ہوتا ہے، مالداری بھی امتحان ہے، پریشانی بھی امتحان ہے، دونوں میں، ایک میں صبر ہے اور ایک میں شکر ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ بہت اہم بات ہو رہی ہے۔ اے نبی، جب آپ فارغ ہو جائیں، نبی کا کام کیا ہے؟ لوگ آ گئے جی، وفد ملنے آ گیا، ان کو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو کلمہ پڑھایا۔ تھوڑی دیر میں کہیں جہاد کے لیے بندے بھیجنے ہیں، وہ تشکیل دی ہے۔ تھوڑی دیر میں کوئی غربا آ گئے، ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں اصحاب صفہ حاضر ہو گئے، ان کے لیے سبق کے واسطے باہر تشریف لے آئے۔ بعض ساتھی آ گئے، ان کو تعلیم کتاب دے رہے ہیں، بعض تزکیے کے لیے قلب کو صاف کرنے والے آ گئے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ سارا دن تو دین کے کاموں میں مصروف ہیں۔ یاد رکھو، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ یہ بعض لوگ بڑی ہمیں جناب تبلیغ کرتے ہیں، مولوی صاحب کو کاروبار کرنا چاہیے، تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مولوی صاحب کاروبار کرے گا تو یہ باتیں تمہیں نہیں بتا سکے گا۔ جو مولوی صاحب کاروبار کرتا ہے نا، وہ اس طریقے سے شریعت کی باتوں میں ڈوب کر، خوتا زن ہو کر وہ باتیں نہیں کرتا، اس کو مطالعے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اس کو انجینئر بھی بننا چاہیے، اس کو روڈ بھی بنانے چاہیے، مولوی کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، اس کو طبیب بھی بننا چاہیے، کاتب، کمپوزنگ وہ بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، اس بیچارے کو تو سارے کام کرنے چاہیے اور تجھے صرف ایک قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ایک انجینئرنگ لے کے بیٹھ گیا، ایک میڈیکل لے کے بیٹھ گیا، ایک کمپوزنگ لے کے کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے بیٹھ گیا، تیرے لیے تو اور کوئی چیز ضرورت نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ اور اس عالم دین جس نے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیات اپنے سینے میں رکھی، 10 لاکھ کے لگ بھگ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا، فتاوی الگ کیے، سیرت کی کتابوں کا الگ پڑھا، تجھے سب سے نکما اور جاہل مولوی نظر آیا کہ اس کو کمپوزنگ بھی کرنا چاہیے، اس کو انجینئرنگ بھی کرنا چاہیے، اس کو میڈیکل بھی کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ ہمیں نکال جو دیا اسمبلیوں سے، تقسیم کار جو کر دی، جو پیغمبر زمانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صرف مصلی کے امام نہیں تھے،
وہ صرف ممبر و محراب کے امام نہیں تھے، وہ جہاد کے قافلے کے بھی جنرل تھے، وہ وقت کے اس وقت حکمرانی کے لحاظ سے امیر المؤمنین اور ریاست مدینہ کے بڑے بھی تھے، مقدمہ کرنے والے، فیصلہ کرنے والے، لوگوں کی باتوں کے سننے والے، غریبوں کا ساتھ دینے والے، سارے کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ہم نے تو آج صرف ایک ہی پیغمبر اسلام کی بات کو سمجھا کہ وہ امام مسجد تھے، تو چلو جی ہم امام مسجد بھی ہیں، یہ ایک سنت ہے۔ جو امام مسجد نبوی کا امام اگر ابو بکر ہوا تو وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھا، اگر وہ امام مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے۔ یہ سارے کام یہ اسی ایک شعبے میں داخل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بعد اپنے کپڑوں کی گٹھڑی لے کے جناب جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے۔ حضرت عمر آ گئے رضی اللہ عنہ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا روزینہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا بیت المال سے لینا جائز ہے اپنا خرچہ، واپس کرو کپڑے اور اتنی ہی دیر امت مسلمہ کی خدمت کرو۔ تو بات یہ درمیان میں نکل آئی کہ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے عالم کا کام کیا ہوتا ہے، عالم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے عالم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے صرف یہ ہے کہ امام یا کوئی بھی امام یا عالم یا کوئی بھی نماز پڑھا لے، ہم نے نماز پڑھ لی چلو، کبھی لڑائی ہو گئی طلاق ہو گئی تو چلو مسئلہ پوچھ لیں گے۔ انہوں نے اسلام اتنا ہی سمجھا ہے۔ بہت عالم کا کام بہت بڑی تعلیم ہے، اور نہیں تو ایک آدھ رکوع مجھ سے پڑھ لو نا یا کسی عالم سے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی کوئی علم ہے، اس میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں سارے کام کرنے والے ہیں، اور میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نبوت کے بعد آپ نے دنیاوی کوئی کام نہیں کیا۔ سب ٹائم، سب وقت، رات دن، صبح و شام، سفر ہیں، حضر ہیں، وہ آپ نے اسلام کے لیے وقف کیا ہے۔ اچھا مولوی صاحب جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بچہ پولی کلینے میں ہو گیا، اذان دینا ہے، آج کے مسلمان کو اذان بھی نہیں آتی، لاؤ مسجد سامنے نظر آ رہی، ٹھیک ہے، اذان کے لیے مولوی صاحب پہنچ گیا، نکاح کے لیے بھی پہنچ گیا، دعا کے لیے بھی پہنچ گیا، فلان کام کے لیے پہنچ گیا۔ اور اگر وہ کہے تنخواہ ذرا صحیح دیا کر، یہ کیا بات ہوئی جی؟ مولوی صاحب کو کوئی کام کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، تو اسی سارے کام مولوی سے کراتے جاؤ، اور جب مولوی کا کام آئے تو اس وقت اس کو کاروبار کا درس دو، پھر کاروبار ہی کاروبار ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے دوست نہیں ہوتی۔ چلو اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے، ہو جائے گی سمجھ، ایک دن تو آ جائے گی نا جی۔ چلیے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مصروفیات دین کے لیے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک وفد آ گیا، اس کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، ایمان میں داخل کر رہے ہیں۔ کوئی اور وفد آ گیا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی معلم چاہیے، اس کے لیے معلم بھیج رہے ہیں۔ کبھی جہاد کے لیے تشکیل، یہ سارے کام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہیں نا جی، اسلام کے ہیں، اس میں کوئی اپنا ذاتی کام نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب جہاد سے، تبلیغ سے، واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے سے، اصحاب صفہ کو سبق دینے سے، غریبوں کو کھانا کھلانے سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب ہماری عبادت کریں۔ پہلے بھی ساری عبادت تھی، پہلے یہی علماء کو بھی کرنا چاہیے جی۔ علماء کی بھی جو خلوت ہو وہ اللہ رسول کی یاد میں آباد ہو، پھر عالم کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خلوت جب، میں نے پچھلے جمعے کو ایک دفعہ کہا تھا کہ بعض اہل تصوف نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ صحیح ہے جی، لوگ ہمیں ولی اللہ کہتے رہیں، ہم جو اندر سے خالی ہوں تو ان کے کہنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ولی اللہ ہوں، لوگ ہمیں کچھ سے کچھ کہتے رہیں تو ان کے کچھ کہنے سے کیا فرق پڑے گا ہمیں؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے، اس کی کئی علامتیں ہیں، آگے بیان کریں گے۔ ایک علامت سن لو کہ جس کی خلوت میں اللہ اور اس کا رسول اس کو یاد آتا ہو۔ موبائل نہیں یاد آتا، تصویریں نہیں یاد آتی، فلان نہیں یاد آتا۔ اب تک جو ہم نے جب سے حکومت جناب ختم ہوئی ہے وہ کتنی خبریں سنی ہیں، کیا فائدہ ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ ایسے ڈرامہ بازی ہے، عمران نے یوں چوریاں کر دی، فلان نے اس نے چوریاں کر دی، او یار پکڑ تو سکتے نہیں ہو، ویسے ڈرامہ بناتے رہتے ہو، ہمارا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ اللہ سے خیر مانگو، دنیا سے خیر کی امیدیں اس وقت کٹ چکی ہیں۔ پاکستان کی بھلا مانگو، خیر مانگو، اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وہ جب چاہے نا امیدیوں کے زمانے میں ایسا نمائندہ بھیج دیتا ہے. جی خلافت بنو امیہ نے اللہ تللوں کا بازار گرم کر رکھا تھا جی، اور مایوسی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اب خلافت کا بیڑا کیسے صحیح چلے گا. اللہ پاک نے مرد درویش بھیجا عمر بن عبدالعزیز کو، اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی ساری مالیت وغیرہ سب کچھ جو بیگم کو جہیز سے ہار ملے، انگوٹھیاں ملی، وہ بھی ایک خلیفے کی بیگم بیٹی تھی عبد الملک بن مروان کی، کہا بیگم صاحب ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر گودڑی کو پسند کرنا پڑے گا، سب کچھ بیت المال میں جمع کر دو ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو. بیگم نے کہا میں راضی ہوں. شوہر کی تربیت کی بات ہے، وہ ایک شہزادی تھی ہیں جی، بادشاہ کی بیٹی تھی. شوہر نے تربیت ایسی کی، ایسا نہیں ہے کہ ہار لے کے بھاگ گئی، یہ ایسی تھی کہ جتنے ہار تھے سارے جمع کر دیے. اللہ جب بھیجتا ہے نا یخرج الحی، کوئی امید نہیں تھی. خلافت بنو امیہ کے اللہ تلل عروج پر تھے. چوریاں کیا ہوتی ہیں، ہزاروں کنالے زمین بھی حکومت کی قبضے میں کر لی تھی. فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ. آپ اللہ سے مانگے نا، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، اچھا حکمران عطا فرما. ہم دنیا کے تمام لحاظ سے نون شین عین فا قاف مایوس، رب تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. تو بھیجنا چاہے اگر کوئی مرد کلندر اور اس وطن عزیز کی پاسداری کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اور ہمارے پاس دعا کے علاوہ اب کچھ رہا ہی نہیں ہے، کوئی رہا ہی نہیں ہے. فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. ایسا بدلا عمر بن عبدالعزیز نے. پہلے سال تو زکوٰۃ تقسیم ہوئی غرباء میں، دوسرا سال آیا حکومت کے ورکر پرانی لسٹ کے مطابق جہاں گزشتہ سال جن کو زکوٰۃ و خیرات صدقات دیے تھے ان کے دروازوں پر پہنچ گئے، اور ان غرباء نے کہا شکریہ آپ کا اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا، گزشتہ سال تو ہم غریب تھے، آج اللہ نے ہم کو خود صاحب حیثیت بنا دیا. زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی انکار کرنے لگ گئے. یہ ہوتا ہے اللہ پاک جب عطا کرتا ہے نا جی. دنیا کے بس ایسے ہی ہے نظام، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. واللہ عالم ہم سیاست کے لحاظ سے بہت ناقص ہیں. میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کسی کی تعریف کروں پتہ نہیں اندر سے کیا حقیقت ہے، کسی کی مذمت کروں پتہ نہیں اندر سے کیا حقیقت ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. تو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. ملک پاکستان کی خیر ہو تو بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام دنیا میں جو بھی تھے سب دین کے لیے تھے. ذرا توجہ، میں تھوڑی سی بات تصوف کی کرنا چاہتا ہوں. علماء تفسیر نے جو لکھی ہے بات، سارے کام آپ کے نیکی کے تھے. تو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اے نبی یکسوئی کے ساتھ، خلوت نشینی کے ساتھ ہماری عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، تلاوت کریے، دعائیں کیجئے، تسبیحات کیجئے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور اتنا کیجئے کہ تھک جائیے. اللہ اکبر. کس ہستی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ جو امام المعصومین ہے، جنت کے جو سردار ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، خلاف اولا نہیں ان کی زندگی میں. آپ تنہائی میں جا کر ہمیں اتنا یاد کیجئے کہ فنصب، تھک جائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر خوب رجوع، تھکنے کے بعد پھر رجوع ہوتا ہے. ذرا سنیے، تبلیغ عبادت بالواسطہ ہے، خدمت خلق عبادت بالواسطہ ہے. جہاد مقصود زندگی نہیں، مجبوری ہوتی ہے. جہاد عبادت بالواسطہ ہے. غرباء کو کھانا کھلانا عبادت بالواسطہ ہے. قافلے ادھر ادھر بھیجنے بالواسطہ ہے.
اصحاب صفہ کو سبق پڑھانا عبادت ہے، بالواسطہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے قیام میں مصروف ہو جانا یہ عبادت بغیر واسطے کی ہے۔ اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ جب آپ تبلیغ سے، ان کا وہ بھی عبادت ہے لیکن اس میں کچھ واسطہ تھا، جیسے وضو فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ آلہ کار ہے آپ کی نماز کے لیے، آپ کی تلاوت کے لیے، اور وضو عبادت بن گیا، فی ذاتی ہی عبادت نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں عبادت ہیں لیکن واسطہ ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے تبلیغ کی طرف آئیں۔ لیکن جب آپ تبلیغ سے فارغ ہوتے ہیں، جہاد کے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو پھر آپ بہت زیادہ ہمیں یاد کیجیے۔ تبلیغ کرنا عبادت، خدمت خلق عبادت، بچوں کو سبق پڑھانا عبادت، کسی کو دنیاوی راستہ دکھا دینا عبادت، کھانا کھلا دینا عبادت۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، یہ سب عبادتیں۔ یہ وہ مقام ہے جو مقام نزولی ہے، مقام نزولی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو عرش سے نیچے مقام نزول پر ہے، اور مقام نزول پر آ کر اس ہستی کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہ نبی کا مقام نزولی ہے، دنیا میں آنا یہ مقام نزولی ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا، یہ مقام نزول۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اس مقام نزولی سے ہٹے تو مقام عروج پہ چلیں۔ مقام عروج میں جب اللہ کے سامنے بغیر کسی واسطے کے عبادت میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ مقام عروج ہے، یہ مقام عروج ہے، اللہ سے ملاقات ہے، یہ مقام احسان ہے۔ اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب عبادت آپ نے اتنی کی کہ پنڈلیاں سوج گئیں، عبادت اتنی کی کہ امی ایسا کہنے لگ گئی کہ حضرت جی آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ جنت کے سردار ہیں، اتنی اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ یہ مقام عروج ہے۔ مقام عروج میں مقام معرفت ہے، مقام عروج میں مقام احسان ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب اللہ کو یکسوئی کے ساتھ یاد کرنے میں آپ تھک جائیں تو پھر مقام مشہود ہوتا ہے۔ پھر کبھی پڑھ لو مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، وحدت الوجود، وحدت الشہود وغیرہ۔ علامہ عزوق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب ذرا آؤ اس طرف، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا۔ ایک میں نے دیکھا گلستان میں پھول کھلے ہوئے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے ان کا پیارا منظر ہے، جب توڑ کر سونگا تو خوشبو نے مست کر دیا، یہ صرف میری پہنچ ہے، ایک اللہ والوں کی بھی پہنچ ہے۔ باغیچے میں پہنچ گئے، باغ کو دیکھا، پھولوں کو دیکھا، متوجہ اللہ ہو گئے، کہا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، یا رب تیری سی ہی رنگت، تیری سی بو ہے، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے فیضا فرغت فانصب، کہ جب آپ ظاہری نیکی کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ یکسو ہو کر اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت میں لگ جائیں۔ پھر آپ کو انعامات ملے، ہمارا ٹائم بھی ختم، پھر بات کریں گے، آپ کو انعامات ملے، الم نشرح لک صدرک۔ ایک بات بڑی عظیم آخر میں پہلے اپنے لیے پھر آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ 3 انعام کا یہاں ذکر ہے، شرح صدر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے، اور ورفعنا لک ذکرک بھی ہو گیا، بوجھ بھی اٹھا دیا گیا، 3 خصوصیات ذکر ہیں۔ فإن مع العسر یسرا، آسانی آ جائے گی، مکہ کی زندگی ختم ہوگی، مدینہ آ جائے گا وغیرہ۔ کیسر و کسریٰ جو خط پھاڑنے والے تھے ان کے ملک کے خود ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ کہ ان کے ابو عبیدہ جراح وغیرہ، سلمان فارسی جیسے لوگ وہ فارس کو روندنے والے بن جائیں گے۔ یہ سب فإن مع العسر یسرا کا نتیجہ ہے، تتمہ ہے۔ آگے جو فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب میں ہم نے جو بات بتائی ہے تصوف کی، اس میں یہ ہے کہ عبادت شکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ وہ ساری بھی عبادت اور شکر ہے، یہ بھی شکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ آپ نے مجھے پیغمبر بنایا، شکر، جماعت اچھی دی، شکر، کتاب اچھی دی، شکر، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو والضحیٰ میں بیان ہوئی ہے۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، شکر کے تحت فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب میں بات کی ہے کہ شکر یوں ادا کرنا ہے کہ اے اللہ پاک، جو آپ نے مجھے اب تک نعمتیں عطا کی ہیں، ایمان کی، عبادت کی، رزق کی، بیوی کی، بچوں کی، ملک پاکستان کی، اسلام کی وغیرہ، جتنی نعمتیں آج تک اللہ آپ نے مجھے عطا کی ہیں، ان سب نعمتوں پر تیرا شکر ہے۔ اور اصل جملہ اگلا ہے، اور میرے مرنے تک اللہ پاک جو اور بھی نعمتیں آپ ادا کرنے والے ہیں، ان نعمتوں پر بھی میرا شکر ہے۔ فرمایا فادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا۔ اللہ والے کی شان یہ ہے، اس کے ہاتھ بھی شکر کریں، اعضاء و جوارح بھی شکر کریں، اس کا دماغ بھی شکر کرے، اس کی زبان بھی شکر کرے، اور اللہ والا بنے، اللہ والا بنے عاشقاں۔ سبق یاد رکھنا یہ آخری والا، عاشقاں سے علامت اے پسر، رنگ زرد آہ سر چشم تر۔ اللہ والوں کی علامہ رومی کہتے ہیں 3 علامتیں ہیں جو میں نے سیکھی سمجھی ہیں، 3 علامتیں ہیں اے لڑکے اللہ والوں کی، اللہ رسول کے چاہنے والوں کی، اللہ رسول کے ساتھ سچی محبت و عشق کرنے والوں کی۔ آہ سر، بڑے دکھ بھرے ان کے جملے ہوں گے، وہ زندگی کا مقصد سمجھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ رنگ زرد، رنگ پیلا ہوگا، مصنوعی انجیکشن لگا کر جوانیاں، خوبصورتیاں، رانائیاں، رنگ روغن بنانے والے نہیں ہوں گے۔ سرد، رنگ زرد، چشم تر، ان کی نگاہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہوگی ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے۔ اللہ کہا سنا اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔